السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکۃ المکرمہ کی تاریخ۔ مکۃ المکرمہ وہ مقام ہے جہاں انبیاء علیہ السلام میں سے کئی ایسے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں جنہوں نے اپنی قوم سے مایوس ہو کر مکۃ المکرمہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور اسی جگہ پر انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور اسی سرزمین میں مدفون ہوئے۔ اسی وجہ سے بیت اللہ شریف کے گرد و نواح میں 300 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان 70 انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ حتیم کے اندر اور میزاب کعبہ کے نیچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ہاجرہ کی قبریں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق رکن یمانی اور مقامی ابراہیم کے درمیان 100 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ مکۃ المکرمہ کو جس خاندان نے آباد کیا اور یہاں پر مستقل سکونت اختیار کی وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اہل خانہ ہیں، یعنی ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ ہاجرہ اور ان کے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور شجاعت و استقامت کے پیکر تھے۔ نمرود کی بادشاہت کو سب سے بڑا خطرہ انہی سے تھا، لیکن جب وہ نمرود کی آگ کے فلک بوس شعلوں سے زندہ سلامت واپس ہوئے تو بابل سے ہجرت کا عزم کیا۔ اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر بیت المقدس کی جانب ہجرت کی، یعنی فلسطین کی طرف ہجرت کی، لیکن پھر مصر ہجرت کر گئے اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 75 سال تھی۔ کہتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ حضرت سارہ دنیا کی سب سے حسین ترین خاتون تھی۔ مصر میں اس زمانے میں فرعون کی حکومت تھی۔ مصر کا فرعون ایک عیاش اور جبار شخص تھا۔ بادشاہ کو جب حضرت سارہ کے حسن و جمال سے متعلق علم ہوا تو اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ بادشاہ نے جب حضرت سارہ کو دیکھا تو غلط ارادے سے ان کی جانب اپنے ہاتھ کو بڑھایا، لیکن اس کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ اس نے حضرت سارہ سے التجا کی تو ان کی دعا سے وہ دوبارہ آزاد ہو گیا، لیکن پھر اپنی حرکت سے باز نہ آیا۔ اس نے 2-3 مرتبہ پھر دست درازی کی کوشش کی، لیکن ہر بار وہ سیدہ کے قریب آنے سے پہلے ہی زمین میں دھنس جاتا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اس کو فالج ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ حضرت سارہ کی بزرگی، پاکیزہ شخصیت اور کرامات کا قائل ہو گیا۔ اس نے نہ صرف ان سے معافی مانگ کر عزت و احترام سے رخصت کیا بلکہ اپنی صاحبزادی ہاجرہ کو بھی ساتھ کر دیا کہ اس نیک سیرت خاتون کی صحبت میں رہ کر بہتر تربیت پا سکے۔ اس واقعے کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فلسطین کوچ کر گئے۔ وقت گزرتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد نرینہ کی شدید خواہش اور بے قرار دعاؤں کے باوجود اس نعمت سے محروم رہے۔ آپ کی اولاد کی آرزو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کی تجویز دی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 85 سال تھی۔ حضرت ہاجرہ سے نکاح کے اگلے ہی سال اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ کا باپ قبطی بادشاہ تھا جو مصر کے مضافاتی علاقے حفن کا رہنے والا تھا۔ حضرت ہاجرہ لونڈی یا باندی نہیں بلکہ شاہ مصر کی صاحبزادی تھی۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے تقدس سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ اس مقدس جوڑے کی خدمت کے لیے ان کے حوالے کر دی۔ سیدہ ہاجرہ مصر کے قبطی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی صاحبزادی تھی، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ میری دادی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ مصری قبطیہ تھی، اور میرے بیٹے حضرت ابراہیم کی والدہ بھی ماریہ بھی مصری قبطیہ ہے۔ 86 سال کی پیرانہ سالی میں فرزند ارجمند کی آمد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ بار بار صاحبزادے کو دیکھتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، لیکن ایک اور آزمائش آپ کی منتظر تھی۔ ایک صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم الہی لے کر
حاضر ہوئے، اپنی اہلیہ اور 9 مولود کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آئیں۔ حکم ربانی کی فوری تعمیل مقصود تھی۔ اسی وقت اہلیہ اور بچے کو ساتھ لیا، پانی کا مشکیزہ لیا اور گھر میں موجود کچھ کھجوریں زاد راہ کے طور پر ساتھ رکھیں اور ایک طویل سفر پر روانہ ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام براق لے کر حاضر ہو گئے تھے، جس پر سوار ہو کر آپ نے اپنے اس تاریخی سفر کا آغاز کیا۔ عرب کی بیابان گھاٹیوں، بے آب و گیاں وادیوں، لک دک صحراؤں، سنگلاخ چٹانوں کے دامن کو چیرتا 3 نفوس قدسیہ پر مشتمل یہ چھوٹا سا قافلہ کالے پہاڑوں کے درمیان ایک ایسے سرخ ٹیلے کے قریب پہنچا کہ جہاں ویرانے میں ایک بوڑھا صحرائی درخت نہ جانے کب سے اپنے مکینوں کے انتظار میں کھڑا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابھی اس ٹیلے کے نزدیک ہی پہنچے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، اے ابراہیم، یہی آپ کی منزل ہے، یہ مکہ المکرمہ ہے اور اسی سرخ ٹیلے کے نیچے اللہ کے گھر کی بنیادیں ہیں جن پر آپ کو اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی رفیقہ حیات اور برسوں کی دعاؤں التجاؤں کے بعد پیدا ہونے والے فرزند کو، جو ابھی شیر خوار ہی تھے، ٹیلے کے نزدیک بوڑھے درخت کے سائے میں بٹھا دیا، زاد راہ قریب رکھا اور کچھ کہے سنے بغیر واپسی کے لیے مڑ گئے۔ جہاں نثار رفیقہ حیات نے شور کو واپس جاتے دیکھا تو حیران و پریشان ہو کر شور کی جانب لپکی، اے اللہ کے نبی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، تڑپ اٹھی، آگے بڑھ کر شور کا دامن تھاما اور نہایت ہی التجائی آواز میں محبت و الفت اور مرغوب ہو کر کہا، اے ابراہیم، پہاڑوں کے درمیان یہ لک دک صحرا کے جہاں نہ آدم ہے نہ آدم زاد اور نہ ہی زندگی کا کوئی نام و نشان، اس وادی میں آپ ہمیں کس کے سپرد کیے جا رہے ہیں؟ بار بار کی فریاد و التجا کے باوجود جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا تو ورطہ حیرت میں ڈوب گئی۔ یہی خیال کیا کہ حد سے زیادہ محبت کرنے والے شفیق شور کی اس لا تعلقی اور بے رخی کی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ پھر یاد آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبروں کا ہر عمل اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے، اور یہ خیال آتے ہی استغفار کیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، کیا یہی حکم الہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑے بغیر جواب دیا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ نے اطمینان و سکون کے ساتھ پرعزم لہجے میں کہا، تو پھر مجھے یقین ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ گئے، سیدہ حاجرہ واپس پلٹی اور شیرخوار لخت جگر کو گود میں لے کر درخت کے سائے میں اللہ کے آسرے بیٹھ گئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام واپسی کے راستے پر چلتے ہوئے ایک ٹیلے کے قریب پہنچے۔ ٹیلے کی اوڑ میں ہو کر اس بات کا اطمینان کیا کہ اب حاجرہ مکمل طور پر نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب جان نثار اہلیہ اور لخت جگر کی محبت نے جوش مارا اور بیابان ویرانے میں اہل خانہ کی بے سر و سامانی دیکھ کر پکار اٹھے، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو اس میدان بیابان یعنی مکہ مکرمہ میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں ہے، تیرے محترم گھر کے قریب لا بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں، بعض تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ یہ تیری شکر گزاری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ آج ہزارہ سال گزر جانے کے باوجود مکہ کے بازاروں میں کبھی پھلوں اور اجناس کی کمی نہیں ہوئی۔ اطاعت خداوندی کی ایسی عظیم نظیر اور فرما برداری کا ایسا قابل رشک مظاہرہ چشم فلک نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ صابر و شاکر اہلیہ سے تسلی کی کوئی بات نہ کی اور نہ ہی برسوں کی دعاؤں کا ثمر اولاد نرینہ لخت جگر معصوم اسماعیل علیہ السلام کے سر پر دست شفقت پھیرا۔ فوری واپسی کا حکم تھا۔
चुनाचे तामील में ज़रा सी भी देर गवारा ना थी। दुआ के फौरी बाद नहायत ही बर्क रफ्तारी से मुल्क शाम की जानब रवाना हो गए। वीरान सहरा की स्याह खौफनाक रात के भयानक सन्नाटे में खुले आसमान तले हुस्न मलाल और कुर्बो इस्तराब के आलम में सब्र ज़ब्त का पैराहन ज़ेब तन किए अल्लाह की अबरगसीदा बंदी अपने रब की रहमतों की मुंतज़िर कमसन शीरख्वार को सीने से चिमटाए ज़िक्र व अज़कार में मसरूफ़ है। आज़माइश की सख्त तरीन घड़ी में दूर बैठा शैतान इस बंदी नातवा की मजबूत कुव्वत अरादी के बिखर जाने, सब्र तहम्मुल के टूट जाने और हौसलों के पस्त हो जाने का मुंतज़िर है। डर और खौफ के साए हवासों पर छा जाने के लिए बेकरार है। अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि ज़ादे राह ख़त्म हो गया, पानी का मशकीज़ा खाली हो गया, भूख प्यास की शिद्दत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हर गुजरते लम्हों के साथ मासूम नौनिहाल की बेकरारी में इजाफा होता चला जा रहा था। ममता की मारी माँ ने जिगर गोशे की इस्तराबी कैफियत देखी तो घबराहट के आलम में अपने चारों जानब नजरें दौड़ाई, लेकिन सवाए रेत के गर्म थपेड़ों के कुछ ना था। अफसरदगी और बेबसी के आलम में एक नज़र लखते जिगर पर डाली तो तड़प उठी। नन्ही सी जान अपनी छोटी छोटी आंसुओं से लबरेज आंखों से माँ को मल्तजी नज़रों से देखते हुए बिलक बिलक कर ज़मीन पे अपनी एड़ियाँ रगड़ रही थी। ये मंजर नाकाबिल बर्दाश्त था। बेकरारी के आलम में उठी करीबी सफ़ा नामी पहाड़ी पर चढ़ी, मस्तरबाना निगाहें चारों जानब दौड़ाई कि शायद कोई इंसान या पानी का कोई निशान नजर आ जाए, मगर वहाँ भी मायूसी और महरूमी के सिवा कुछ ना था। तड़पते दिल के साथ बेकरार होकर उतरी, वादी को तेज़ी से उबूर करके दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ी, लेकिन बेसूद वापस दौड़ती हुई सफ़ा पर चढ़ी। इसी इस्तराब के आलम में 7 मरतबा दोनों पहाड़ियों के चक्कर लगाए। 7वीं मरतबा मरवा पहाड़ी से साहबजादे की जानब निगाह दौड़ाई तो ये देखकर हैरान रह गई कि बच्चे के पास एक नूरानी शक्ल के बुजुर्ग खड़े हैं और इस्माइल के कदमों तले पानी उबर रहा है। तेजी से दौड़कर वहां पहुंची, लखते जिगर को गोद में उठा लिया। पानी तेजी से बहने लगा था, लिहाजा उसके गिर्द हौज की तरह मिट्टी का घेरा बनाती जाती थी और कहती जाती थी कि ज़मज़म यानी रुक जा रुक जा। हज़रत हाजरा ने खुद भी पानी पिया, मासूम हज़रत इस्माइल इस्लाम को भी पिलाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम इसीलिए फरमाते थे कि अल्लाह पाक हज़रत इस्माइल इस्लाम की वालदा पर रहम फरमाए, अगर वो पानी को इस तरह ना रोकती तो आज ज़मीन पूरी ज़मज़म से नहर की शक्ल में हो जाती। और वो बुजुर्ग कौन था जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास खड़ा था? रवायत में आता है कि वो कोई और बुजुर्ग नहीं थे बल्कि वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने हज़रत हाजरा से फरमाया, तुम इस ज़मीन पर इत्मीनान और सुकून से रहो, अल्लाह तुम्हें ज़ाया नहीं करेगा। यहाँ अल्लाह का घर है जिसकी तमीर के लिए तुम्हारा ये नौनहाल और उसके वालिद इसकी तमीर करेंगे। रवायत में है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पाँव के पास अपने पर का एक कोना मारा था जिससे पानी का चश्मा उबल पड़ा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा को तसल्ली देकर वापस जा चुके थे। हज़रत हाजरा ने वहाँ एक झोंपड़ी बना ली थी। अब ज़मज़म पीने से ना ही प्यास लगती है और ना ही भूख लगती है, लिहाजा इससे दोनों ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। रब्बे काबा को अपनी बरगज़ीदा बंदी के सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ने का ये अमल इस कदर पसंद आया कि इसे हज और उम्रा का एक रुकन बना दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो के अंदर हम मक्कातुल मुकर्रमा की मुकम्मल जो तारीख़ है वो बयान करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो अभी फरमा दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासर।